على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اپناؤ۔ جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی اپناتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ خوشخبری ہے کہ جب انہوں نے دنیا میں اپنا ساتھ اللہ کے نیک بندوں سے رکھا ہے تو قیامت میں بھی اللہ تعالی نیک بندوں کے ساتھ ہی ان کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص یہ سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ اپنے سے اونچے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو دین میں اونچے ہیں، نیک مقام میں اونچے ہیں، اور یہ ان سے کبھی یا تو ملے بھی نہیں ہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، یا یہ ان کے مرتبے کو بھی پہنچے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر ان کی محبت سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص یہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تو مارا جائے، تجھے بڑی قیامت کی جلدی ہے، تو نے قیامت آنے کے لیے کچھ تیاری بھی کر کے رکھی ہے؟ تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی وہاں بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ علماء کرام ان مبارک حدیثوں کی تحقیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں ان حدیثوں میں ایک طرف خوشخبری ہے، وہاں دوسری طرف اللہ کے بندوں کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ وہ خوشخبری تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اپناتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی صحبت غیروں کے ساتھ بنا لی ہے، دنیا پرستوں کے ساتھ بنا لی ہے، آخرت کی محبت دور رکھنے والے لوگوں سے بنا لی ہے، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہاں پر جب ان کا ساتھ اپنائے ہوئے ہیں، اگر خدا نخواستہ آخرت میں بھی انہی کا ساتھ ہو گیا تو پھر جو ٹھکانہ ان کا ہوگا وہی ٹھکانہ ان کا بھی ہوگا۔ تو ہم اس دنیا کے اندر جو زندگی گزاریں تو آخرت کا تصور کرتے ہوئے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کی صحبت آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہے اور کس کی صحبت آخرت میں ہمیں نقصان دینے والی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون ہیں اللہ کے زیادہ پسندیدہ بندے؟ فرمایا، وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ ہیں اللہ کے نیک اور مقرب اور محبوب بندے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ جب صحابہ کرام کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کو اپنے بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کو نماز زیادہ پسند ہے۔ ایک کہنے لگے، اللہ کو اپنے بندوں کی خدمت زکوٰۃ کے ذریعے کرنا یہ زیادہ پسند ہے۔ ایک شخص کہنے لگے کہ اللہ کو اپنی راہ میں جہاد کرنے والے زیادہ پسند ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ اپنے بندوں کا عمل پسند ہے وہ ہے کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا یا اللہ کی خاطر کسی سے بغض اور نفرت رکھنا۔ اپنے نفس کے لیے کچھ نہ کرے، محبت کرے تو اللہ کی خاطر اور نفرت رکھے تو اللہ کی خاطر۔ اور ایک حدیث پاک جو حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو رزین، تم جانتے ہو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون بندے ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جب کبھی آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی خاطر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی مومن بندہ اپنے کسی مومن بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی یہ ملاقات اللہ کی خاطر ہوتی ہے تو فرمایا اس کے پیچھے پیچھے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہوئے جاتے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا ہے اس وقت تک وہ فرشتے اللہ کے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص اس مجلس کے قریب سے گزرے تو حضور کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ جو شخص جا رہا ہے میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ تم ان سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو؟ کہ نہ حضور، بتایا تو نہیں ہے۔ کہا جاؤ انہیں جا کر بتا دو کہ تم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر گئے اور انہیں جب جا کر بتایا تو ان کی زبان سے یہ جواب نکلا کہ جس ذات کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ ذات بھی تم سے محبت کرے۔ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ یہ واپس آئے، حضور نے معلوم کیا بھائی کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن کسی اپنے مومن بھائی سے محبت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ان تمام مبارک حدیثوں کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ پسند کرتا ہے کہ ہماری خاطر، ہمارے رسول کی خاطر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایسے طور طریقے اپنائیں جن سے کہ ان میں محبت بڑھے، نفرت والی باتیں نہ کریں۔ آج لوگ زیادہ تر نفرتیں بڑھانے والی باتیں کر رہے ہیں، پارٹی بندیوں کے ذریعے سے ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی اور ایک دوسرے کو غلط القاب دے کر ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص کو میں نے دیکھا موبائل میں کہ وہ امین القادری صاحب ان کا نام ہے، وہ ایک اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر اپنے سر پر چادر ڈھانک رہے ہیں اور اس چادر کو چوم رہے ہیں۔ تو ایک مخالف پارٹی کے آدمی نے ان کے خلاف یہ ڈالا ویڈیو میسج میرے پاس بھیجا کہ آپ دیکھیے کتنا کھلا ہوا شرک کر رہے ہیں یہ امین القادری نہیں بلکہ امین الپادری ہیں۔ تو اب کتنا بڑا وہ عالم ہوگا، کتنا بڑا وہ شخص ہوگا کہ آپ اس کو ایسے کہو گے تو اس کے کتنے ماننے والے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، آپ کی پارٹی سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو یہ جملے، یہ کلمات آپس میں نفرت بڑھانے والے ہمیں ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اگر دوسرے جسے حزب مخالف کہتے ہیں، اگر کوئی عمل ہمیں پسند نہیں بھی آئے تو ہم خاموشی سے ہم اسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، یا اسے برداشت کریں۔ کہتے ہیں حزب مخالف کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دم غصے میں آ کر ایسے لقب نہیں دینا چاہیے جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہیں بن جاؤ، اور فرمایا ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور فرمایا تمہیں طریقہ بتاؤں کہ آپس میں تمہاری محبت کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا آپس میں سلام کا رواج قائم کر لو، جب ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو اس سے محبت بڑھے گی۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں محبت بڑھانے کے طریقے بتائے ہیں، نفرت پیدا کرنے کے طریقے نہیں بتائے۔ اللہ نفرت پھیلانے والی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور آپس میں اللہ اور اس کے رسول کے خاطر محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ کچھ لوگوں نے بارش کے لیے بھی کہا ہے، مولا جہاں ضرورت ہو وہاں بارش نازل فرما، اور جو مصیبتیں بلائیں آفات و بلیات سننے میں آ رہی ہیں مولا ان کو دفع فرما۔ زیادہ سے زیادہ اپنے بندے بندیوں کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، نقصانات سے محفوظ فرما۔ خاص طور سے ہر جگہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔